السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج سب سے پہلے میں اس افسوسناک، دردناک، دل دہلا دینے والے واقعے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو پرسوں 8 مارچ سن 2023 کو ہوا۔ علی بلال عرف ذلے شاہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر تھا جس کے پی ٹی آئی کے ورکر ہونے پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور صرف ورکر ہی نہیں تھا، ایک ایسا آدمی تھا جو صبح دوپہر شام رات ایک آدمی کے گن گاتا تھا، عمران خان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، اور گزشتہ کئی سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور بے تحاشا محبت تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ پرسوں جب یہ واقعہ ہوا تو سننے کے بعد جیسا کہ سب کو ہی بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی بہت دکھ ہوا، کیونکہ ایک درویش تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کر جڑا ہوا تھا، مطلب سارا وقت اس کا زمان پارک ہی گزرتا تھا۔ اس کے شہادت کے بعد مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے ابھی کہا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کل کو یہ بھی کہنا شروع کر دے پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کا ورکر تو تھا ہی نہیں، وہ تو بس ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور ایک آدھ نعرہ اس نے لگایا اور اس کو کہہ دیا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد بھی گولیاں لگنے کو بھی مشکوک بنایا جا رہا تھا پی ٹی ایم کی طرف سے کہ جی پتہ نہیں گولیاں لگی بھی ہیں یا نہیں، اور چونکہ وہ 3 نومبر کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا تو میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ کس طرح فیکٹس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے، اور سچ کو جو ہے وہ اپنے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ورکر تھا ذلے شاہ، یہ گرفتار ہوا زمان پارک سے، ویڈیوز موجود ہیں اس کی گرفتاری کی، پھر پریزن وین میں تھا، اس پریزن وین میں ہونے کے معاملے پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ تو پہلے کی ویڈیو تھی، جیل بھرو تحریک کی تھی، اب کی نہیں، لیکن پھر جو پی این این کا رپورٹر تھا جس نے وہ ویڈیو بنائی تھی علی بلال عرف ذلے شاہ کی پریزن وین میں، اس نے تصدیق کی، اس نے کہا جی یہ دیکھیں میرے فون میں یہ ویڈیو کب بنی، 4 بج کے تقریباً 24-26 منٹ پہ یہ ویڈیو بنی، تاریخ کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، وہ میرے فون میں موجود ہے، اور اس نے کہا کہ میں وہاں پر تھا، میں نے وہاں سے پھر وہ ویڈیو بھیجی، اور اتنی دیر تک وہ پریزن وین وہاں پر رہی، اور پھر اس کے بعد وہ پریزن وین وہاں سے روانہ ہو گئی اور وہ پولیس گرفتار کر چکی تھی۔ اب پی این این پر اس نے آ کر اپنا انٹرویو بھی دیا اپنے چینل پر، اور پھر اس کے علاوہ بھی اس نے اپنے ساؤنڈ بائٹس دیے مختلف صحافیوں کو، اور اب تو بلکہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جی اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، وہ جب گھر جاتا ہے تو اس کے پیچھے پچھلے دن ایک گاڑی تھی، اور اسی طرح سے کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ سوار تھے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے، پھر یہ کل بھی ہوا، پھر اس کے بعد یہ اگلے روز بھی ہوا، تو اس کو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لے، کیونکہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہ جی اس نے خود وہ ویڈیو بنائی، اور اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ ہی از این آئی وٹنس ٹو اٹ کہ پریزن وین میں ذلے شاہ موجود تھا۔ اس دن جو پولیس کی حالت تھی وہ تو ایسی تھی کہ جس طرح کسی کے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف، یہ حالت تھی، اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ غصے میں انسان کے منہ سے کچھ کہتے ہیں کہ جی اتنا غصہ اسے چڑھا ہوا تھا، اتنا طیش میں تھا کہ منہ سے لٹرلی جھاگ نکل رہی تھی، یہ حالت تھی اس دن پولیس کی۔ کوئی میڈیا کا بندہ ہو یا ویسے ہو، کوئی تفریق نہیں کی جا رہی تھی، میڈیا کے نمائندوں سے بھی اس دن بہت بدتمیزی کی گئی، ان سے ان کے فون چھینے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں، اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کسی ہی طرح کا پروٹیسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی کا پروٹیسٹ ہو یا کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا پروٹیسٹ ہو، میں نے اتنی آنسو گیس کی شیلنگ 2014 کی جو شیلنگ تھی وہ میں نے کور کی، پھر اس کے علاوہ اور بھی مختلف مقامات پر جو احتجاج ہوتے رہے ہیں اور ان پر شیلنگ ہوتی رہی ہے، میں نے وہ سب کور کیے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس والوں کی طرف سے یا ایون جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی طرف سے میڈیا کو روکا گیا ہو کہ جی آپ اس کو ریکارڈ مت کریں، آپ اس کی فلم مت نہ کریں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور یہ بڑا الارمنگ ہے اور بہت خطرناک ہے، اور جو اس کو اپروو کرنے والے تھے کہ یہ کرو، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات کل کو گھوم کر واپس بھی آ سکتی ہے، اور یہ صرف میڈیا کے ان لوگوں کی حد تک ضروری نہیں ہے کہ محدود لوگ جو اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی چیزیں وہ بڑھا چڑھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت کوریج دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان پر بھی ہو سکتا ہے جو آج پی ٹی آئی کو اس طرح سے کوریج نہیں دیتے۔ پولیس کا جو معاملہ ہے، ذرا تھوڑا سا اس پر آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں، اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ حیرانگی اس لیے ہوگی کہ شاید کیونکہ انسان یہ تسلیم نہیں کرتا، ذہن مانتا نہیں ہے کہ یار یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں پولیس والے، ملازمتیں کر رہے ہیں، لیکن کیوں اس حد تک جائیں گے، یا اس قسم کی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کالی بھیڑوں کو کیوں نہیں پولیس سروس سے باہر نکالا جاتا، ان کی چھانٹی کیوں نہیں کی جاتی۔ دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن سب کے سامنے موجود ہے، وہ بھی کرنے والے کون تھے؟ پولیس اہلکار تھے۔ تب رانا ثناء اللہ صاحب تھے، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا تب انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے فیکٹس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی منہاج القرآن کی چھت پہ سے پہلے فائرنگ ہوئی، اور پھر اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے گھر کے اوپر سے بھی
فائرنگ ہوئی تو پولیس نے جوابی فائرنگ کی. مطلب اس کو اس طریقے سے ٹوسٹ کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا جی اگر ایسا ہے تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیوز ہوں گی, کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا اگر ویڈیوز ہیں تو آپ تو 1 منٹ لگاتے ہیں اس طرح کی چیز منظر عام پر لانے میں, تو لے آئیے, دکھائیے, وہ ویڈیوز دکھائیے. وہ دن اور آج کا دن وہ ویڈیو سامنے آئیں, اس لیے نہیں آئیں کیونکہ وہ صرف ایک جھوٹ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز کی طرف سے کوئی فائرنگ نہیں کی گئی تھی. وہ نہتے تھے, ان پر شیلنگ ہوئی, ان پر فائرنگ ہوئی, وہاں پر قتل ہوا, شہادت ہوئی 14 افراد کی 17 جون سن 2014 کو. اور وہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہی پولیس نے سائیوال کا واقعہ کیا. اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تب کی حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جو قصوروار ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا, ان کو سزائیں ہوتی, نہ کہ یہ کہ فیملی کو کمپنسیٹ کر دیا جاتا اور وہ معاملہ ختم ہو جاتا, رفع دفع ہو جاتا. پھر اس سے پہلے میں آپ کو سن 2010 کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. اس وقت میں CNBC پاکستان میں کام کرتا تھا, جس کا بعد میں پھر نام تبدیل ہو کر جاگ ٹی وی ہو گیا. میں اپنی روٹین کے مطابق لاہور شہر میں رات کے وقت میری کوشش ہوتی تھی کہ دیکھوں کہیں پر کوئی واقعہ ہو, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو کہ جس کو میں دیکھ سکوں اور پھر اس کے اوپر میں پروگرام بھی کر سکوں. تو میں اس وقت رات کو اکثر یوں ہی نکل پڑتا تھا اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ. تو اس دن ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بارے میں مجھے اس طرح پتہ چلا کہ میں رات کو جناح ہاسپٹل لاہور چلا گیا, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کہ جس کا نام مجھے بتایا گیا کہ علی رضا ہے, اور بامشکل 20-21 سال اس کی عمر تھی, وہ وہاں پہ اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا مردہ حالت میں. تو گھر والے بھی وہاں پر فیملی ممبرز تھے, اور شیخوپورہ سے اس کا تعلق تھا, اس کے والد والدہ بہنیں سب وہاں پہ پہنچ گئے. اور بڑا تکلیف دہ منظر تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جوان بیٹے کی اور بھائی کی موت. آپ سوچئے کہ کیا منظر ہوگا کہ جب فیملی وہاں پر پہنچی, اور جس تکلیف میں سے وہ باپ گزرا ہوگا, کیونکہ اکلوتا ایک ہی بیٹا تھا اس کا, ایک ہی بیٹا تھا اس آدمی کا. تو میں نے اس سے وہ تکلیف دیکھی, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں اسی وقت وہاں سے روانہ ہوا. میں نے پوچھا یہ سارا واقعہ ہوا کیسے, کون یہاں پر لایا؟ تو پتہ چلا کہ جی گولیاں لگی تھیں, اور گولی لگی تھی کمر میں علی رضا کو, اور وہ گولی بلکہ کمر سے نکل کے چیسٹ سے باہر نکلی, اور آگے اس کا ایک دوست تھا موٹر سائیکل پر, وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو اس کو چھوتے ہوئے گولی نکل گئی تھی. میں نے پوچھا یہ سارا واقعہ ہوا کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ کے پاس ہوا. میں رات کے وقت وہاں پہنچ گیا. وہاں جا کر میں نے جائے وقوع کو دیکھا. میں نے وہاں پر خون دیکھا, ساتھ پہ فٹ پاتھ پہ تھا, پھر تھوڑا سا کچا ایریا تھا, اس کچے ایریے پہ تھا. پھر ساتھ میں وہاں پر ایک کیمسٹ کی دکان ہے, اس کے سامنے ابھی بھی وہ دکان وہاں پر ہے. وہاں پر بھی جو پارکنگ تھی اس میں بھی وہ خون کے قطرے تھے. پتہ چل رہا تھا کہ یہاں گرا ہے. پتہ چلا کہ جی پولیس ہی اس کو یہاں پر لے کر آئی, بلکہ پولیس نہیں, ایمبولنس جو ہے وہ اس کو یہاں پر لے کر آئی. جو وہاں پہ لوگ موقع پہ موجود تھے انہوں نے فون کیا تو فوری طور پر 1122 کی گاڑی وہاں پر آئی, اور وہ اس کو ہسپتال لے کر آئے. جب وہ ہسپتال پہنچا تو بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں نے اس معاملے کو چھوڑا نہیں وہاں پر, میں پوری رات وہاں پر رہا. گارڈن ٹاؤن متعلقہ تھانہ وہاں پر لگتا تھا. جو لڑکا علی رضا مقتول جس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے والد کے ساتھ ساری رات وہاں پہ گزری. پریشانی میں ان کی رات وہاں پر ساری گزری. تھانے میں جا کر ہم FIR درج کروانا چاہ رہے تھے. گارڈن ٹاؤن تھانے میں گئے, اس وقت وہاں پہ وقار صاحب SHO ہوتے تھے, وقار بخاری, ابھی بھی وہ پولیس میں ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی اس طریقے کا یہ معاملہ ہے تو آپ پلیز تعاون کیجئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ FIR بغیر پوسٹ مارٹم کے نہیں ہو سکتی ہے. پھر چنانچہ ہم جناح ہاسپٹل گئے. وہاں پر صبح تقریباً 7 سے 8 بج گئے پوسٹ مارٹم ہوتے ہوتے. پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ایمبولنس میں رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ساتھ شیخوپورہ لے کر جانا تھا, لیکن پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری تھا. پھر اس کے بعد ہم تھانے پہنچے. تھانے پہنچ کر تو وہاں پر بے تحاشا کوشش کرنے کے بعد کوئی تقریباً 11 بجے کے قریب, اور یہ رات کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی, رات تقریباً کوئی 11-12 بجے کا یہ واقعہ تھا کہ جب ڈیتھ ہوئی تھی. FIR درج ہوئی, اور آپ سوچیں کہ اس باپ پر کہ جس کے اکلوتے بیٹے کی اس طرح سے ڈیتھ ہو, وہ کتنی تکلیف میں سارے اس پروسیس میں سے گزر رہا تھا. FIR درج ہوئی. FIR کے درج ہونے کے بعد پھر شیخوپورہ میں تدفین ہوئی علی رضا کی. میں نے اس معاملے کو چھوڑا نہیں, میں نے وہاں سے موقع سے لائیو پروگرام بھی کیا. میں نے وہاں پر بہت وقت صرف کیا. وہاں پر جتنے بھی, کیونکہ وہاں پہ مختلف ریسٹورنٹس ہیں, ٹیک اویز ہیں, میں نے وہاں پر جو لڑکے کام کرتے ہیں ان سے پوچھا. ایک وہاں پر ٹینٹ لگا ہوا تھا, اس میں کچھ وہ لوگ کام کر رہے تھے, شاید کچھ سڑک کا کچھ کام ہونا تھا, وہ لوگ تھے, ان سے پوچھا. پھر سامنے بینک کے آگے جو گارڈز تھے ان سے پوچھا, دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی CCTV فوٹیج مل جائے. وہ تمام تر کوششوں کے بعد, اور وہاں سے لائیو پروگرام کیا. تمام جو کنسرن لوگ تھے ان کو ہم نے پینل پہ لیا. اس سٹوری کو میں نے چھوڑا نہیں. آخر میں جا کر یہ ثابت ہوا کہ ماڈل ٹاؤن تھانے کی پولیس تھی, وہ وہاں سے ایک گاڑی کے تعاقب میں نکلی,
اور اس گاڑی کے تعاقب میں جاتے ہوئے پولیس کی گولی پیچھے سے چلی، کیونکہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا، پولیس کی گولی پیچھے سے چلی اور وہ گولی علی رضا کو لگی کہ جس کے نتیجے میں اس جوان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ پولیس اہلکاروں کو بھی بیچ میں انوالو کیا اور آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور پھر آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کیس چلا اور ہم نے اس کو چونکہ معاملے کو چھوڑا نہیں تو پھر ان کو سزائیں بھی ہوئیں۔ تو پولیس اس طرح کے معاملات، اس طرح کے واقعات میں ملوث رہی ہے، دودھ کے دھلے نہیں ہیں، اپنی وردی کو بدنام کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ وردی پہلے کچھ اور تھی، اب وردی تبدیل ہو گئی ہے، لیکن وردی کے تبدیل ہونے کے بعد بھی سوچ نہیں بدلی، انداز نہیں بدلا، طور طریقے نہیں بدلے، اور ابھی بھی جو ایکشنز ہیں، جو ان کے فیل ہیں، وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں، ذرا تبدیلی نہیں آئی، باز نہیں آئے، رکے نہیں، مڑے نہیں۔ بدماشی سے، غنڈہ گردی سے، کوئی ہلکا بندہ دیکھ لیں تو اس کو پریشان کریں گے، کوئی اچھا بندہ تگڑا دیکھ لیں تو اس سے پیسے پکڑ لیں گے، اور پھر لوگوں کو ذلیل اور خوار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی۔ کہیں پر کہیں کوئی جا کر اگر تھانے میں گرفتار ہو جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے، تو پھر ضمانت ہونے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد دینے کے بعد کہتے ہیں کوئی خرچہ پانی، تو اگلا بندہ کہتا ہے یار کس بات کا خرچہ پانی، کس خوشی میں تمہیں خرچہ پانی دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی بلانگنگز ہوتی ہیں، وہ بلانگنگز کہیں اور ہوتی ہیں، اس میں بھی اس کو لینے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے تھانے میں، وہاں پر بھی اس کو خوار کیا جاتا ہے۔ مطلب کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی نا، کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ردی کی ٹوکری کے ہیں، یہ ٹکا ٹوکری ہیں، سڑک پہ پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو۔ وردی کو بدنام کرتے ہیں، وہی وردی جو پہن کر ہمارے محافظ بنتے ہیں، جن کا ہم احترام کرنا چاہتے ہیں اور جو ٹھیک لوگ ہیں ان کا ہم احترام کرتے بھی ہیں، یہ لوگ ان کے احترام کو بھی بالکل ٹکا ٹوکری کر دیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ضلع شاہ کا جو معاملہ ہے، اس میں والد صاحب کی اب سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور سٹیٹمنٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں تو چونکہ آئی وٹنس نہیں ہوں، اور آئی وٹنس نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سی ایم اس کے لیے ذمہ دار ہیں، آئی جی ہیں، سی سی پی او ہیں، ڈی آئی جی ہیں، یا کوئی ایس ایچ او ہے یا کوئی ڈی ایس پی ہے، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی وہ اطلاعات یہی تھی کہ وہ 3-4 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے، اس کے بعد ہی ان کا بیان آ رہا ہے۔ دیکھیں وہ آئی وٹنس نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علی بلال عرف ضلع شاہ کو پولیس نے اٹھایا، پولیس کی پریزن وین میں تھا، پولیس لے کر گئی، اور پھر پولیس کی ہی کسٹڈی میں اس کی موت واقع ہوئی، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ جسم کے 26 مقامات پر 26 ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر تشدد ہوا ہے۔ جس نے غسل دیا علی بلال کو، اس نے خود بتایا کہ جو اس نے جسم پر نشانات دیکھے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے علاقے میں گزشتہ کئی سال سے یوں کسی کی وفات ہو تو میں غسل دیتا رہا ہوں، میں نے کبھی ایسے جسم پر نشانات نہیں دیکھے ہیں جو علی بلال کے دیکھے۔ اور 26 ایسی جگہیں ہیں، پوائنٹس ہیں جہاں پر تشدد ہوا ہے، اتنی بے دردی سے، اتنا ظلم کر کے اس درویش کو مارا گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کون انسان ایسے کر سکتا ہے؟ میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر کون انسان ہے جو ایسے کر سکتا ہے، کہ کیسے شخص جو کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کی اس طریقے سے زندگی چھین لی جائے، اس کو اس طریقے سے بے دردی سے مار دیا جائے۔ دیکھیں سیاسی اختلافات، سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی مقاصد اپنی جگہ، عمران خان کو بند کرنا یا گرفتار کرنا، فلاپ کرنا، پارٹی کو ختم کرنے کے مقاصد اپنی جگہ، لیکن اتنا ظلم کون کر سکتا ہے؟ خدا سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ جب اس کا حساب اگر یہاں نہیں تو وہاں تو حساب دینا ہوگا نا۔ کب تک بچو گے؟ رات کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ گھر میں جا کر یقیناً اپنے بچوں کو دیکھتے ہوگے تو ذرا دیکھو کہ یہ بھی کسی کا بچہ تھا، یہ بھی کسی کا بیٹا تھا، یہ بھی کسی کا بھائی تھا، اور اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، کچھ نہیں کہا تھا کہ اس کو اتنا ٹارچر کر کے اس کی زندگی اس سے چھینی گئی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس پر بھرپور سپورٹ کرتے ہوئے ایکشن لینا چاہیے، اور ایکشن کیا کہ اگر اف یو آسک می تو آئی ووڈ ہیو سیڈ کہ جی نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، بیکاز اگر ابھی کوئی نہیں بولے گا، اگر ابھی سب چپ ہو جائیں گے تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو کالی بھیڑیں ہیں پولیس میں، پولیس والوں کو خود چاہیے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور آئیڈینٹیفائی کر کے سامنے لے کر آئیں، نہ کہ یہ کہ کوئی جعلی ایک ویڈیو نکال کر چلا دی جائے کہ جی دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کے اندر ہی لڑائی ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی مارا۔ وہ ایک جب عمران خان صاحب پیش ہوئے عدالت میں تو اس وقت کی تھی کہ جو پختون کمیونٹی کے کچھ وہاں پر لڑکے آئے ہوئے تھے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اس میں یہ علی بلال اور ضلع شاہ تو تھا ہی نہیں، اور کہہ دیا جی دیکھیں اس وقت کی، مطلب اس کو اس طرح سے اینگلنگ اس کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اس طریقے سے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی اور یوں فورٹریس کے برج کے پاس سے اس کی لاش ملی اور وہاں پر وہ گرا ہوا پڑا تھا۔
یہ سب کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ پریزن وین میں تھا آدمی، یہ پولیس ٹارچر سے ہی مرا ہے، یہ ذمہ دار اس میں اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف پولیس ہے۔ اس بات کو خوددارہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس معاملے کو، اس سلسلے کو اب رکنا ہوگا، فار اے بیٹر فیوچر، فار اے بیٹر پاکستان۔ اور جو اینگلنگ ہے اس اینگلنگ سے مڑنا ہوگا۔ ٹویٹر پہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں، فہمی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیسی محافظ گردی ہے، کیسی محافظ گردی ہے، ہر سانس پہ پابندی ہے، نہ لب کھولو نہ حق بولو، یہ کیسی گنڈا گردی ہے۔ جس نے چھڑوانا تھا کشمیر، جس نے چھڑوانا تھا کشمیر اور جتوانا تھا فلسطین، اس پاک وطن کی وردی کی یہ کیا حالت کرتی ہے۔ ظلم سہو گے تم کب تک، ظلم سہو گے تم کب تک، چپ رہو گے یوں کب تک، خدا بھی ساتھ اسی کے ہے، خدا بھی ساتھ اسی کے ہے، خود اپنی جس نے حالت بدلی ہے۔ یقیناً ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درویش کو، علی بلال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لوائقین کو صبر دے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ حق اور سچ کی فتح ہو۔ جو ذمہ دار ہیں، جو قصوروار ہیں، وہ کیف کردار تک پہنچیں، وہ بے نقاب ہوں، کیونکہ ہم اس طرح سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ہم اس طرح سے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، یا اس طرح سے ہم ماؤں کی گودیں اجڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔